السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک زبردست ٹی کیک کے ساتھ۔ اس میں ہم نہ میدا استعمال کریں گے، نہ ہم سوجی استعمال کریں گے، نہ ہی ہم انڈا استعمال کریں گے۔ اس پانی سے ٹی کیک تیار کریں گے، وہ بھی توے کے اوپر وداؤٹ اوون۔ یہ ریسپی خاص طور پر ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو کہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھائیں تو قبض وغیرہ ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ میرے اکثر چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو میں یہ خاص طور پہ ٹی کیک اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں، اور ریسپی خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے مجھ سے ان کی فرمائش پہ اور اپنے بیٹے کے لیے میں ٹی کیک بنانے جا رہی ہوں، اور یہ ریسپی آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں۔ ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ریسپی آپ کو ذرا سی پسند آئے تو پیار سے کمنٹ ضرور کیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے چھوٹا سی انعام ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان کو ریسپی پسند آ رہی ہوتی ہے پوری دیکھ لیتے ہیں، اور جب لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں، خاص طور پہ جب کمنٹس کرتے ہیں نا، تو پھر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، انسان کی محنت بھی ضائع نہیں جاتی۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ 2 کپ میں نے یہاں پہ لیے چکی والا آٹا، جس سے آپ روٹی بنا کر کھاتے ہیں۔ 2 کپ میں نے لیے ہے، اور آپ نے آٹے کو چھاننا ہے۔ 1 کپ میں نے پہلے لیا ہے، 1 کپ میں نے اب ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹرینر سے ہم اس کو چھانیں گے اچھی طرح آٹے کو، اور آپ چاہیں تو اس کی جگہ جو کا آٹا بھی لے سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ میدا بھی لے سکتے ہیں، یہ اپنی مرضی ہے، لیکن میں یہاں پہ چکی والے آٹے سے ٹی کیک بنا رہی ہوں۔ اب آپ نے اس کے اندر ڈالا ہے 1 ٹیبل اسپون کارن فلور، 1 ٹی اسپون آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے بیکنگ پاؤڈر، اور 1/2 ٹی اسپون آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا، اور 1/2 ٹی اسپون سے کم آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے نمک۔ نمک اس طرح ڈالتے ہیں کہ جب ہم کیک کھاتے ہیں تو ہمارا من نہیں بھرتا۔ کچھ لوگ کیک کھاتے ہیں میٹھا، تو کھاتے کھاتے ان کا من بھر جاتا ہے، وہ وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی کیک کھائیں آپ کا من نہیں بھرے گا، جو نمک ہے وہ بیلنس رکھے گا میٹھے کا اور نمکین، کھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تمام ڈرائی انگریڈینٹ ڈال کے آپ مکسنگ کریں اچھی طرح سے۔ یہاں پہ میں نے نیڈو لیا ہے، آپ چاہیں تو فل کریم ملک پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ملک پاؤڈر نہ ہو آپ کے پاس تو اس کی جگہ آپ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کیا آپ ڈالیں۔ دودھ کی جگہ نا ملک پاؤڈر، نیڈو کی جگہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ نیڈو ڈال کر خشک ملک دودھ آپ نے مکسنگ کرنا اچھی طرح سے تمام ڈرائی انگریڈینٹ کو، اس کو پھر آپ سائڈ پہ رکھیں۔ یہاں پہ آپ نے لینا 1 باؤل۔ فل کریم ملک پاؤڈر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اور کیوں ڈالتے ہیں، ڈالنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ اگر ہم نہ ڈالیں اس کی جگہ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے، یہ بھی آپ آگے چل کے دیکھ لیجیے گا۔ یہاں پہ میں نے 1 باؤل لیا، 1 باؤل کے اندر میں 4 ٹیبل اسپون دہی ڈال رہی ہوں۔ دہی ڈالنے کے بعد آپ نے 1/2 کپ سے تھوڑا کم کوکنگ آئل ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پانی ڈالنا ہے 1/2 کپ، اور تھوڑا سا 1/2 کپ اور پانی ڈالنا ہے۔ ٹوٹل ہم نے اس کے اندر 1 کپ پانی استعمال کیا ہے، ضرورت ہوئی تو ہم آگے چل کے اور پانی ڈالیں گے، لیکن ابھی میں نے 1 کپ نارمل پانی ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئسنگ شوگر ڈالا ہے میں نے 1 کپ پیسی ہوئی چینی، مکسی میں ڈال کر آپ پاؤڈر بنا لیجیے گا۔ چاہیں تو آپ دانے دار چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر دانے دار چینی میں استعمال کرتی تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ دانے دار چینی مکس کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ پھر میں نے آئسنگ شوگر بنا لی، چینی کو پاؤڈر بنا کر وہ مکسنگ کریں تاکہ جلدی ٹی کیک بن جائے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم فل ملک کریم پاؤڈر نہ استعمال کریں، نیسلے بنیاد استعمال نہ کریں ملک پاؤڈر، تو آپ اس کی جگہ دوسرا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈبے والا بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں پانی کی جگہ 1 کپ، اور آپ دوسرا گائے بھینس کا بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں، نارمل روم ٹیمپریچر والا 1 کپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے ونیلا ایسنس ڈالا ہے 2 سے 3 ڈراپ، چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، آپشنل ہے۔ اول تو ہم نے اس کے اندر انڈا استعمال نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یلو فوڈ کلر ڈالا ہے 2 سے 3 ڈراپ، تاکہ ٹی کیک ہم بنائیں تھوڑا کلر والا ہو۔ ونیلا ایسنس کی جگہ آپ الائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں خوشبو کے لیے، لیکن یہ آپشنل ہے۔ اگر ہم انڈا ڈالتے تو ہم ونیلا ایسنس ڈالتے ہیں، لیکن ونیلا ایسنس تھوڑا سا خوشبو کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ہو تو ڈال دیجیے گا، نہ ہو تو آپ اسکپ بھی کر لیجیے گا، یا تو پھر آپ وہ ڈال دیجیے گا الائچی پاؤڈر۔ اب یہاں پہ ہم آٹے کو دوبارہ چھانیں گے چھلنی سے، اسٹرینر کی مدد سے، کیونکہ یہ چکی والا آٹا ہے، 2 دفعہ چھانا بہت ضروری ہے۔ ہم میدا استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے گا چھاننے سے کتنا تھوڑا سا موٹا موٹا آٹے کا نکلے گا، جو آٹے میں ہوتا ہے چکی والا آٹا۔ 2 دفعہ چھاننے کے بعد پھر آپ اس کو مکسنگ کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھا سکتی ہوں، تھوڑا سا دوسری دفعہ چھاننے سے کتنا تھوڑا سا موٹا سا وہ نکلا ہے، بھورا بھورا سا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ گئے آپ کا کیک ٹی کیک بہت اچھا اور مزے کا ٹیسٹی بنتا ہے، اور مطلب پورا دانے دار جالی دار بنے گا۔ یہاں پہ تمام چیزوں کو آپ مکس کریں اچھی طرح سے۔ اچھا، یہ مکسنگ کرنے کے بعد ابھی ہم نے سرکہ بھی ڈالنا ہے، سرکہ ہم بعد میں ڈالیں گے، اینڈ پہ ڈالیں گے جب ہم کیک پین باؤل تیار کر لیں گے، مطلب
بٹر پیپر لگا کے۔ سرکہ ہم نے پہلے سے نہیں ڈالنا ہے، سرکہ، دہی اور جو ہے بیکنگ پاؤڈر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کیک ہے نا ٹھیک ہے وہ بہت جالی دار، اسپنجی اور نرم سافٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ گھر میں ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں نے یلو فوڈ کلر اور ڈالا کیونکہ پہلے میں نے 2 سے 3 ڈراپ ڈالے تھے، تھوڑا کم تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر اور ڈالا کلر دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ضرورت ہوئی تو ہم تھوڑا سا پانی اس کے اندر اور ڈالیں گے، 2 سے 3 ٹیبل سپون ہم پانی اس کے اندر اور ڈالیں گے، تھوڑا سا ڈالیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون پانی اور ڈالا ہے۔ اس طرح کا آپ کا جو بیٹر ہے ہونا چاہیے کنسسٹنسی، نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑھا ہو، اور 1 ٹیبل سپون میں تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی اگر ضرورت ہوئی تو۔ یہاں پہ آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا میں نے پانی ڈالا ہے، پہلے میں نے 1 کپ پانی ڈالا ہے، پھر ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے اور پانی ڈالا ہے، اور 1 سے 2 ٹیبل سپون میں نے اور پانی ڈالا ہے۔ یہ تو آپ کو جب لیکوڈ وغیرہ بنائیں گے مطلب کیک کا بیٹر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا پتلا ہے کتنا گاڑھا ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے جب آپ گرائیں گے، تو زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون سرکہ ڈالا ہے، آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہوگا، سرکہ ڈال کر آپ نے تمام اچھی طرح سے مکسنگ کرنا ہے، اور پھر کیک پین والے باؤل میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ بٹر پیپر سے آپ نے آئل سے گریز کر لینا ہے، اگر بٹر پیپر نہ ہو تو پھر آپ نے باؤل میں آئل لگا کر میدے سے ٹچ کر لیجیے گا۔ کیک بیک کرنے سے پہلے آپ نے توے کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے، 15 منٹ پہلے میڈیم فلیم پہ جب توا اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے۔ یہاں پہ میں نے بٹر پیپر سے باؤل کو گریز کر لیے، اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے پہلے آئل لگا کر پھر میدے سے آپ ڈسٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، یا تو آپ کاغذی پیپر بھی لگا سکتے ہیں۔ تمام بیٹر میں نے اس کے اندر ڈال دیے، ڈالنے کے بعد توا میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا 15 منٹ پہلے میڈیم ٹو لو فلیم پہ، توے کے اوپر ہم اس کو بیک کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو توا نظر آ رہا ہوگا، یہ سلنڈر میں استعمال کریں کیونکہ ہمارے اس ٹائم گیس چلی جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ یہاں پہ توا اچھی طرح سے گرم ہو گیا، اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد اب میں نے کیک والا پین میں نے اوپر رکھا ہے، توے کے اوپر چولہے کی آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہے، اور اوپر میں نے ڈھکن ڈھک دی ہے بڑا پتیلے والا کیونکہ چھوٹا ڈھکن نہیں تھا، اور اوپر سے آپ کنڈی رکھ دیجیے گا، کوئی بھاری وزنی چیز یا اینٹ وغیرہ رکھ دیجیے گا۔ تقریباً کیک بنانے میں ٹوٹل 1 گھنٹہ لگتا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ، 1 گھنٹہ میں آپ کو بتا رہی کیونکہ ہم نے اس کو آٹے سے تیار کیا نا، اس میں ہم نے میدا استعمال نہیں کیا ہے، سوجی استعمال نہیں کیا، تو 1 گھنٹہ لازمی لگتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ اس کو چیک کریں گے، اگر بیک ہو چکا تو اسٹک آپ کی کلین آئے گی، اگر بیک نہیں ہوا تو آپ نے گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں، آپ نے 15 منٹ اور بیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کلر آ جائے اور اچھی طرح اور بیک ہو جائے۔ 1 گھنٹے بعد میں نے چیک کیا تو تھوڑا سا بیک ہو چکا تھا لیکن کلر نہیں آیا تھا، پھر میں نے 15 منٹ اور بیک کیا میڈیم ٹو لو فلیم پہ کیک کو، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہمارا آٹے والا کیک بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے کیک کو توے کے حساب سے بیک کیجیے گا، کسی کا توا ہلکا ہوتا ہے کسی کا توا موٹا ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اسی کیک کو پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں، پتیلے میں اسٹینڈ رکھ کے آپ بیک کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے آٹے والا کیک جو ہوتا ہے 1 گھنٹہ بیک ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گی کہ اسی ٹائم میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں، کیونکہ پہلے بھی میں نے کیک رس تیار کی تھے آٹے سے، چکی والے آٹے سے، تو ماشاءاللہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے، ویورز کو، اور کمنٹس بھی بہت اچھے کیے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت ویڈیو آگے گئی ہے، تو سوچا اسی کیک بھی ہم گھر میں بناتے ہیں اپنے ویورز کے لیے اور اپنے خاص طور پہ بیٹے کے لیے، کیونکہ اس کو میں میدے سے بنی ہوئی چیزیں نہیں کھلاتی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا نرم سافٹ جالی دار کیک بنا ہے، میں دبا رہی ہوں تو آرام سے دب رہا ہے، کیونکہ اس کیک میں میں نے دہی، سرکہ اور بیکنگ پاؤڈر استعمال کی۔ یہ تینوں چیزیں جب آپ ڈالیں گے نا کیک کے بیٹر میں تو یقین مانے کیک بالکل آٹے والا کیک نا، جو جسے ہم روٹی بناتے چکی والا آٹا، بالکل جالی دار نرم سافٹ بنے گا، جالی دار بنے گا، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ بالکل نظر آ رہا ہے، دبا رہی ہوں آرام سے دب رہا ہے۔ کلر کتنا اچھا ہے، شام کی چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں اور مہمانوں کے ساتھ سرو کریں، یقین مانیں آپ کے مہمان مطلب ان کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے چکی والے آٹے سے کیک تیار کیا ہے گھر میں ہوم میڈ، وہ بھی توے کے اوپر۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی آسان سے آسان آپ کو ریسیپی ملتی رہا کریں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا، اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، پھر انسان کی اور بھی آئیڈیز وغیرہ آتے ہیں ریسیپی شیئر کرنے
ریسپی بنانے میں اور شیئر کرنے میں۔ یہاں پہ میری بیٹی آپ کو کھا کے بتا رہی ہے ماشاءاللہ سے، وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ میں جلدی سے کیک مطلب کھاؤں، چیک کروں۔ یہاں پہ وہ کھا کے بتا رہی ہے بہت مزے کا بنا ہے۔ چینی میں نے 1 کپ ڈالا ہے، بالکل پرفیکٹ میٹھا ہے۔ اس میں 1 کپ 2 کپ چکی والا آٹا، 1 کپ آئسنگ شوگر، ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ میٹھا ہے۔ لیکن اگر بچوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں، زیادہ تیز میٹھا پسند ہے، تو پھر آپ 1.5 کپ چینی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ 1 کپ بالکل پرفیکٹ میٹھا تھا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔